وَأَهْلَ لُقْدَةِ اللَّسَانِ فَيَفْقَهُ قَوْلِي۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، اسپیکر صاحب آپ سے اجازت لیتا ہوں، اس سے کہ I have a problem, you know about it, I'm trying to protect myself as much as I can and the rest of you۔ اگر اجازت دے دیں تو میں بول سکوں گا، ورنہ اگر زد ہوگی تو آپ بولیں۔ گو ایٹ۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بڑی کوشش کر رہا ہوں، بڑا ضبط ہے میرا اس وقت، امتحان ہے، اس سے کہ میرے ترکش میں تیر ہیں بہت، میری زبان میں تیزی بھی ہے بہت، میرے اندر تلخی بھی ہے بہت، اس سے کہ میں سندھ کا شہری ہوں، میں آپ کی پارٹی کو جانتا بھی بہت ہوں، لیکن آج میں اس کی بات نہیں کروں گا۔ میرے دو دوستوں نے جو اس ایوان میں ہیں، جن کو میں قدر کی نگاہ سے اس وقت دیکھتا ہوں، شبیر وجرانی صاحب، شرجیل میمن صاحب، انہی نے بات کی کہ آؤ مستقبل کی بات، آؤ اس ملک کو بچانے کی بات کریں، آؤ بات کریں کہ ہم اپنے اس صوبے کو کس طرح سنوار سکتے ہیں، اس کے لوگوں میں خوشحالی کس طرح لا سکتے ہیں، اس وبا سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ آئے، ہم نے رکھا تھا یہ 2 دن کا سیشن کہ ہم ہر وزیر سے سنیں گے کہ وہ اپنے محکمے میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر نے یہ نہیں بتایا کہ اس شہر میں سیف ٹرانسپورٹ اگر چاہیے ہوگی تو کتنی بسیں مجھے چاہیے اور میں کیسے لاؤں گا۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ جو 22,000 بسیں تھیں وہ جب 4,000 کیوں ہو گئیں۔ خاموشی۔ یہ نہیں بتایا کہ پرائیویٹ گاڑی میں تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ اوبر میں بیٹھنے کا SOP کیا ہوگا جو پرائیویٹ گاڑی سے فرق ہوگا۔ یہ نہیں بتایا کہ کون سی ٹرانسپورٹ کب کھولیں گے اور کس طرح کھولیں گے، یا کھولیں گے ہی نہیں۔ مستقبل کی تصویر تو دے دیتے، اس پہ کچھ بحث تو ہو جاتی، چلو ٹرانسپورٹ چھوڑ دو۔ آپ یہ بتا دیں، میں بارہا سوال پوچھتا رہا، دیکھیں یہ ٹی وی والی ڈیبیٹ نہیں کروں گا، میں مستقبل کی بات کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے، میرے فاضل دوست نے بتایا کراچی کے اندر اموات کتنی ہیں، میری سمجھ سے پہلے بھی باہر تھا، آج بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ کسی ڈسٹرکٹ میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ میں، کسی محلے میں، کسی گاؤں میں لاک ڈاؤن کب لگائیں گے اور لاک ڈاؤن کب اٹھائیں گے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اور میں تعریف بھی کرتا ہوں مراد علی شاہ صاحب کی، مجھے کوئی اس کے اندر شرم بھی نہیں آتی، میں خود ان کے ساتھ ایگری کیا تھا، ٹیبل پہ کھڑے ہو کے ساتھ بیٹھ کے ایگری کیا تھا کہ آؤ لاک ڈاؤن لگائیں، یہ حل ہے۔ لیکن مراد علی شاہ صاحب پڑھے لکھے انسان ہیں، یہ بھی ماننے کے تیار ہیں، لیکن جو سعید غنی صاحب نے معیار ابھی پڑھے لکھے کا دیا تھا وہ اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بات تو میں بعد میں کروں گا اگر وقت نے اجازت دی، اس سے کہ آج میں صرف مستقبل کی بات کروں گا۔ جواب تو میرے پاس بھی بہت ہیں دینے کو، لیکن دوں گا نہیں آج۔ میں صرف جو بات کہہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن کب لگے گا، اس سے کہ ایک سوال ہے کہ ڈڈ وی گو فار دا لاک ڈاؤن ٹو ارلی، بہت جلدی تو نہیں لگا دیا۔ دنیا میں مختلف ممالک میں دوسرے اسٹینڈرڈز استعمال ہوئے ہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں صحیح کیا، ارلیئر دا بیٹر، وہی بہتر، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن لاک ڈاؤن ہوا کہاں، لاک ڈاؤن ہوا کہاں، وہ بھی دکھا دیں جگہ۔ اس کے معنی زبان سے کہنا کچھ ہے، میں ان کی نیت پہ بھی نہیں شک کر رہا، نیت بھی ان کی نیک ہوگی۔ جس چیز نے مجھے دکھایا کہ گو ارادہ اچھا تھا، نیک تھا، لیکن زمین پہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیپیسٹی نہیں تھی، کیپیبلٹی نہیں تھی، یا ول نہیں تھی؟ آج تک یہ انالائز نہیں ہوا۔ اور
اور چلیے مجھے احساس ہو گیا، میرا وزیر اعظم تو اسلام آباد سے نہیں آیا، میں سمجھتا ہوں مراد علی شاہ کبھی کچی آبادی میں بھی نہیں گئے، اس سے کہ اگر یہ کچی آبادی میں جاتے تو ان کو یہ احساس ہو جاتا کہ کچی آبادی کے اندر لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ اس گرمی میں ایک 10x15 کے کمرے میں 8 افراد رہ نہیں سکتے، وہ مجبوراً سڑک پہ نکلتا ہے، اس کے بچے اسی سڑک اور اس محلے کے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتے، ان کو احساس ہوتا کہ وہ مرد عورتوں کو پرائیویسی دینے کے لیے باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ ماسک نہیں بانٹی تھی مفت، راشن نہیں بانٹتے، ماسک کی بانٹتے تھے۔ راشن تو یہاں کے اس شہر کراچی کے امیروں نے بانٹ دیا، ہمدرد لوگوں نے بانٹ دیا۔ یہ احساس یہی وہ احساس ہے جس احساس پہ میں وزیر اعظم کو سلام کرتا ہوں۔ یہ احساس غریب کے ساتھ، یہ بھول گئے ذوالفقار علی بھٹو کو، یہ بھول گئے کہ وہ چیمپئن تھا غریب لوگوں کا، یہ بھول گئے کہ اسی نے دیا تھا نعرہ روٹی کپڑا مکان۔ کس کے لیے دیا تھا؟ غریب کے لیے دیا تھا۔ آج اگر کوئی غریب کا چیمپئن ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ کہتے ہیں بے حسی ہے شرط جینے کے لیے۔ جان ایلیا میرے چچا بھی ہوتے ہیں رشتے میں، ان کا شعر ہے، بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، اور ہم کو احساس کی بیماری۔ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے اور ہم کو احساس کی بیماری ہے۔ یہی ہمارا قصور ہے کہ ہم نے غریب کی آواز اٹھائی، ہم نے کہا کراچی، میں اسپیکر صاحب کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ اگر یہ احساس پروگرام جس کو آپ بے نظیر انکم پروگرام کہہ دیں، مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، جو چاہو کہہ دو، کوئی انعام دے دو، لیکن اس نے کام جو کیا، اگر یہ 12,000 روپے نہ پہنچتے ان لوگوں کو تو کراچی میں غدر ہوتا۔ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، لوگ ساؤتھ افریقہ، یہ پاکستان ہے، یہاں کے لوگ بڑے صابر ہیں، ورنہ امریکہ میں لوگوں نے کووڈ کی بیماری میں سٹورز لوٹ ڈالے، ساؤتھ افریقہ میں لوٹ ڈالے۔ ہم اپنے رب کا کتنا شکر ادا کریں، کرم ہے اس مالک کا کہ یہ خطہ ارض، وہ ABCDEF جو بھی لینا چاہے نام لے لیں، لیکن ہے فرق قرآن کا۔ اس خطے میں یہ اسٹرین فرق ہے، ڈاکٹر عمران علی شاہ صاحب بتا چکے، اس سے کہ خدا کا ہم پہ کرم تھا اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ کرم جاری رہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اپنے فاضل وزیر اعلیٰ سے، آپ نے کوئی ماڈلنگ کی؟ آپ نے اپنے ماڈل کے ذریعے کوئی چیز دکھائی سب کو کہ دیکھو یہ اقدام کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر یہ اقدام نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا؟ پڑھے لکھوں کا طریقہ تو یہی۔ سعید غنی صاحب کے پاس کوئی اور قسم کے پڑھے لکھے جاتے ہوں، کبھی انہوں نے یہ بتایا کہ اگر یہ مرض اور بڑھا تو ہم کیا کریں گے؟ بھئی ہمارے جاہل ترین لیڈر، جس کی عقل سب سے زیادہ ہے، جس کی وزڈم سب سے زیادہ ہے، جو آکسفورڈ میں پڑھا نہیں، جس سے کبھی کچھ کیا نہیں، جس نے گھر بیٹھ کے ہی سب کچھ سیکھ لیا، اس کے میرے نزدیک تو ایک ہی شخص تھا جس نے گھر بیٹھ کے سیکھا تھا، اس کا ذکر سب جانتے ہیں، جس کا درود ہم سب پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں۔ لیکن آپ کی پارٹی میں ہوں گے، سلپ آف ٹنگ کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں، اڑا لو، کیا اس کی شخصیت پہ کوئی فرق پڑ جائے گا؟
کتنے لوگ مان لیں گے کہ عمران خان کو پتہ نہیں ہے ان دونوں چیزوں کا فرق؟ دیکھو، حتک اس وقت تک کرو، اس لمٹ تک کرو جدھر تک جائز ہو، ورنہ اگر میں بے عزتی کرنے پہ آؤں گا تو مجھے تو صرف ایک خاتون کا نام لینا ہے آج کے لیے، مجھے اس سے زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن کروں گا نہیں سوری۔ آج کا موضوع یہ نہیں، آج کا موضوع یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ عوام کی جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں تو پہلا میں سمجھتا ہوں ہم سب، اور میں سمجھتا ہوں مراد علی شاہ صاحب بھی، ہم سب مانتے ہیں کہ یہ زندگی فانی ہے، یہ زندگی فانی ہے، ہم سب نے جانا ہے اور یوم حساب بھی ہے۔ تو آؤ چھوڑو باقی باتیں، باقی حساب اس دن ہو جائے گا کس نے کیا کیا اور کب کیا، ابھی تو کورونا کی بات کریں کہ اس سے مقابلہ کیسے کریں۔ اگر ہم نے اس کرونا سے مقابلہ اچھا کر لیا تو میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ مراد علی شاہ جن کو یہ شک ہوتا ہے یا ان کے ساتھیوں کو ان کو نہیں ہوتا، میں کہہ رہا ہوں آپ ہمارے وزیر اعلیٰ، آپ کو آج یہ حق ہے کہ فیصلے کریں، لیکن جھوٹ مت بولے۔ ابھی جھوٹ بولا، میں جان بوجھ کے وزیر اسپیکر صاحب لفظ جھوٹ استعمال کر رہا ہوں، اسے یہ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ مشاورت کی، ہمارے ساتھ مشاورت کی۔ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، ایک دن ایک میٹنگ میں بلایا گیا، ایک دن خود کسی اور وجہ سے ہم نے میٹنگ بلوائی، اس کے علاوہ کسی دن ایک دن بھی مشاورت نہیں۔ میں ناصر علی شاہ صاحب کو کتنے مشورے بھیجتا رہا ہوں، پھر وہ بھی بھیجنے شروع بند کر دیے اس سے کہ کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تو جھوٹ نہ بولا، لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بتا دیں آپ لوگ کہ کیا پاکستان میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن اب پاسبل ہے یا نہیں؟ میری رائے کہیں گے اس سے کہ مشورہ بھی دینا ہے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن پاسبل نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ لاک ڈاؤن ختم کر چکے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ دو تین چیزیں ہیں، دنیا میں کہیں یہ مثال نہیں ملتی اتنے لمبے لاک ڈاؤن کی، اور وہ بھی پاکستان جیسے غریب ملک میں۔ ڈپریشن بھی ہوتا ہے، میرے جیسے آدمی کو بھی آپ نے جب بند کر دیتے ہیں، ساری سہولتیں موجود ہیں، تب بھی مجھے اختلاج ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ بات یہ جو غریب انسان ہے، جس کے اپنے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے، جس کے بچے پڑھنے نہیں جا سک رہے ہوں، کمرے میں بند ہو، کوئی ایکٹیویٹی نہ رہی ہو، وہ شخص کس طرح ڈیل کرے، اس کی بھی مسائل ہیں۔ تو ہم نے یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن پاسبل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، پریگمیٹک نہیں، لیکن اس وبا کا علاج ہے یہی کہ جب کہیں مرض ہو جائے تو اس کا پھیلاؤ روکنے کا طریقہ یہ کہ مرض کو سمجھ دو۔ میں ان کی بات سے اختلاف نہیں رکھتا، 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن کیا ان جگہوں پہ لگا دو جہاں ہے ہی نہیں یہ مرض؟ کیوں لگ جائے گاؤں میں؟ بھائی لگاؤ وہاں جہاں مرض پایا جائے۔ بات ٹی کیو کی ہوئی، یہ ڈبل ٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی بڑی عام ہو گئی تھی، میں ٹی کیو کی بات کر رہا ہوں، اور سب پڑھے لکھے ہم فوراً سمجھ جائیں گے، مجھے اس کے ایکسپریشن بھی نہیں دینے کی ضرورت۔ بات یہ اس کی کیپیبلٹی کتنی ہے، آج کتنے لوگوں کو ہم ٹریک ٹریس کر سکتے ہیں؟ کوارنٹین کا تو ہمیں پتا ہے، اس کی آگے بات بھی کریں گے، اس کیپیبلٹی کا کہیں اندازہ نہیں کیا گیا۔ اسی کیپیبلٹی کے گرد آپ کی ایبلٹی ٹو ڈیل وتھ کووڈ ہے، اس میں اس کے اضافے کی کسی وزیر نے بات نہیں کی، اس سے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو آپ ٹریک اینڈ ٹریس کر سکیں گے اتنی جلدی آپ ان لوگوں کو کوارنٹائن کر سکیں گے، اتنی جلدی آپ آئسولیٹ کر سکیں گے، اور جتنی جلدی یہ کام ہو جائے گا، جتنے اسمارٹ طریقے سے ہو جائے گا، جتنے موڈیفائڈ طریقے سے ہوگا، جتنے محدود طریقے سے ہوگا، جتنے اچھے طریقے سے، کوئی نام دے دو اس کو، کرنا یہی پڑے گا۔ اور اگر کوئی بہتر تجویز ہے تو پلیز سامنے رکھ دیں۔ 2 دن ہو گئے کوئی اس پہ بولا ہی نہیں،
یہ پہلا اسٹیپ ہے اس جنگ میں. اس سے کہ اس میں جنگ کون سی ہوتی ہے؟ جنگ وہ ہوتی ہے جس میں ریسورسز استعمال ہوتی ہیں. ہر وہ چیز میں جس میں ملٹیپل ریسورسز استعمال ہو جائے وہ ایک قسم کی فائٹ ہے، ایک قسم کی ایبلٹی ہے. اس کے بڑے سارے الفاظ دیے جا سکتے، مختلف دیے جا سکتے. ایک شخص نے ہمت بڑھانے کے لیے اس کو جہاد بھی کہا کسی زمانے میں، میرے خیال سے آپ میں بھی کہیں گے. جب ابھی آپ اپنی ذات کو نیچے کر کے قوم کے لیے استعمال کریں گے تو جہاد ہے، اور جو جہاد میں کام آتا ہے وہ شہید ہے.